سوکھے چارے سے ہم دودھ نکالتے ہیں، اور پھر اللہ نے مثال دی کہ ہم آسمان سے بارشیں برساتے ہیں، اور کیسے ثمرات نخیل اور عناب، کھجور اور انگور سے تم کیسے رزق بناتے ہو، مختلف چیزیں بناتے ہو۔ اور پھر اللہ نے مثال دی تھی شہد کی مکھی کی، کیسے پھلوں کا رس چوستی ہے اور اس سے کیسا بہترین مشروب نکلتا ہے، اور کیسے رب کے مسخر کردہ راستوں پر چلتی ہے۔ تو یہ ساری مثالیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں اللہ کی قدرت ثابت کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ عبادت کے لائق، غلامی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کو مانو بھی اور صرف اسی کی مانو، اس کے ساتھ حکم میں، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی مضمون کو اب اللہ تعالیٰ بہترین مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ 2 مثالیں دی گئی ہیں اس رکوع میں، بہت ہی بہترین مثال کے ذریعے مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلی مثال کیا دی ہے؟ پہلی مثال یہ دی گئی ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق میں۔ کسی کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو جو دولت مند لوگ ہیں وہ غلام رکھتے ہیں۔ عرب میں غلاموں کا بہت رواج تھا، پوری دنیا میں رواج تھا۔ غلام کا کانسیپٹ یہ تھا کہ غلام مکمل اپنے مولا کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ غلام کچھ بھی کمائے گا نا تو وہ مولا ہی اس کا مالک ہوتا ہے، غلام کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مولا کے ذمہ ہوتا ہے کہ بس غلام کا خیال کرے، اس کے آرام کا اور اس کے کھانے پینے کا، یہ موٹی موٹی چیزوں کا۔ لیکن غلام خود جب مولا اس کا مالک ہے، آقا کا غلام ہے، تو غلام کا کوئی چیز بھی اپنی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بتایا کہ دیکھو ہم نے جس کو رزق زیادہ دیا ہوتا ہے اور وہ غلام رکھتا ہے، تو کبھی تم نے ایسا دیکھا کہ وہ اپنے غلاموں کو رزق میں اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس طور پہ شریک کر لیتا ہو کہ مولا اور غلام دونوں برابر ہو جاتے ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مولا غلام کو کوئی رقم دے گا نا تو ملکیت میں دے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر وہ اس کو مالک بنا دے گا تو غلام مالک بنتا نہیں ہے۔ یعنی اس زمانے میں پوری دنیا میں ایک لا تھا، قانون تھا کہ غلام کو کچھ بھی دیا جائے گا تو وہ مولا ہی کا ہوگا۔ یعنی مولا بھی اگر غلام کو کچھ دیتا ہے نا تو وہ غلام اس کا مالک بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ ملکیت اور غلامی یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی ملکیت جو ہے نا، ملکیت کہ غلام کسی چیز کا مالک ہو اور وہ غلام بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ تھیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب غلام کو آپ کسی چیز کا مالک بنائیں گے تو اس کو آزاد کرنا پڑے گا، پھر آزاد آدمی کو آپ گفٹ دے کے اس کو مالک بنا سکتے ہیں۔ غلام کسی چیز کا خود سے مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ غلامی اور کسی چیز کا اپنی ملکیت میں آ جانا یہ دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے عرب میں آزاد آدمی کو غلام نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ جو آزاد ہے وہ غلام نہیں ہو سکتا، جو غلام ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص کسی اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ جب نکاح کرے گا تو بیوی جو ہے وہ غلام نہیں ہو سکتی، اور غلام جو باندی جو ہے، یعنی غلام جو عورت جب غلام ہوتی ہے اس کو باندی کہتے ہیں، کہ باندی جو ہے وہ بیوی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیوی ہوگی تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ آزاد عورت سے نکاح ہوتا ہے، کیونکہ عورت مرد کے پیرالل ہوتی ہے نا، بیوی ہونے کے اعتبار سے وہ لونڈی نہیں ہو سکتی، آپ کی مملوکہ نہیں ہو سکتی۔ تو بیوی ہے تو مملوکہ نہیں ہو سکتی، مملوکہ ہے تو بیوی نہیں ہو سکتی۔ تو اب ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی اپنی ہی باندی سے شادی کرے گا تو لیکن اس کو باندی پنا اس کا ختم کرنا پڑے گا، آزاد کرے گا تو پھر وہ اس سے نکاح کرے گا، پھر اس کی مرضی اس نکاح کو قبول کرے یا نہ کرے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جمع ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن اور محال ہے یہ۔ تو قرآن نے انہی کے کلچر کے لحاظ سے ایک مثال دی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے دنیا میں تمہارے لیے کہ تم اپنے غلام کو کسی چیز کا مالک بنا دو اس طور پر کہ وہ تمہاری ملکیت سے وہ چیز نکل جائے۔ کیوں؟ تمہیں پتا ہے کہ بھائی وہ پھر غلام نہیں ہے نا، اگر وہ مالک بن رہا ہے تو اس کے لیے تمہیں اس کو آزاد کرنا پڑتا ہے، تو آزاد کرو گے تو وہ تمہارا غلام نہیں رہے گا۔ تو دنیا میں جب انسانوں میں یہ فرق ہے کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، اس کے پاس اختیارات نہیں آ سکتے، تو خدا اور مخلوق میں تو اس سے بھی بڑا فرق ہے۔ یہ جو تم نے مخلوق کو خدا کے برابر قرار دے دیا ہے، اور یہ تم نے کہہ دیا ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، اللہ نے ان کو مختلف چیزوں کا مالک بنا دیا ہے، اولاد دینے کا اختیار اس بت کے پاس ہے، روزی دینے کا اختیار اس کے پاس ہے، تو تم چند ٹکے دنیا کے اس کا اپنے غلام کو مالک نہیں بنا سکتے،
کیونکہ مالک بناؤ گے تو وہ غلام نہیں رہے گا، اور غلام رہے گا تو ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی. تو یہ جو مخلوق ہے یہ تو میری نظر میں اس سے بھی بڑی غلام ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو اختیارات دے دوں؟ تو ظاہر ہے میں ان کو اختیارات دوں گا تو ان کو اپنی غلامی سے مجھے نکالنا پڑے گا، اور مخلوق میں کوئی مخلوق اللہ کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتی. تو جب اللہ کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب کسی چیز کی مالک بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، جمع نہیں ہو سکتی کہ میں کائنات میں کسی شخصیت کو، کسی فرشتے کو، کسی پیغمبر کو، یا کسی پتھر کے بنے ہوئے بت کو، یا کسی بزرگ کو، یا کسی ولی کو اختیارات دے دوں، خدائی اختیارات میں اپنے ساتھ شریک کر لوں کہ اللہ کے پاس جو اختیارات ہیں کہ جی اللہ ہی رزق بھی دے سکتے ہیں، اولاد بھی اللہ ہی دے سکتے ہیں، مصیبتیں بھی اللہ ہی دور کر سکتے ہیں، تو میں یہ اختیارات اپنے غلاموں کو دے دوں. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے غلاموں کو نہیں دے سکتے، حالانکہ ان کی تو پھر بھی کوئی ویلیو ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو. تو یہ مخلوق کی میری نظر میں تو میرے ساتھ تو اس کی کوئی مماثلت ہے ہی نہیں، تو میں کیسے اختیارات دے سکتا ہوں؟ یعنی اس کو کہتے ہیں الزامی دلیل. الزامی دلیل اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص آپ کو آ کے سمجھا رہا ہو کہ آپ ایسا کرو کہ اپنے فلاں ملازم کو نا اپنی آدھی پراپرٹی دے دو، فلاں ملازم کو آدھی پراپرٹی اس کو دے دو، آپ اس کا خیال کرو. تو آپ اسے مشورہ دینے والے کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یار تو اپنے بچوں کو 25% دے دے، آدھی بھی نہیں 25% دے دے. تو وہ کہتا ہے میں اپنی پراپرٹی اپنے بچوں کو کیوں دوں؟ تو آپ جواب میں کیا کہو گے؟ تو اپنے بچوں کو 25% نہیں دینا چاہتا اور مجھے آرڈر دے رہا ہے کہ میں اپنے ملازم کو آدھی دے دوں. تو یہ کیسی تقسیم کر رہا ہے بھائی تو؟ یعنی بچوں کا رشتہ تو باپ کے ساتھ پھر بھی مضبوط ہوتا ہے، تو ایک طرف اتنی کنجوسی کہ 25% بھی ان کو دینا نہیں چاہتا، یا کنجوسی نہیں تو اس کو نامناسب سمجھ رہا ہے، اور مجھے تو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ میں اپنے ملازم کو آدھی جائیدادیں دے دوں. تو اللہ نے اس سے بھی بڑی مثال دی ہے قرآن مجید میں کہ تم غلام کو، تمہیں پتہ ہے ہم کچھ دیں گے، غلام اس کا مالک نہیں بنے گا، کیونکہ ملکیت اور غلامی ایک دوسرے کے بالکل منافی ہیں، اپوزٹ ہیں. تو تم نہیں بنا سکتے، تو ہم کیسے اس مخلوق میں جو فرشتے ہیں، جنات ہیں، یا بت ہیں جو پتھروں سے بنائے ہوئے، ہم ان کو جو اللہ کے ساتھ جو اختیارات ہیں ان اختیارات میں ہم ان کو کیسے شریک کریں گے؟ کیونکہ اگر ہم ان کو شریک کریں گے تو یہ ہمارے غلام نہیں رہیں گے، پھر یہ یعنی غلام نہیں رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ہم نے تمہارے غلاموں سے زیادہ ویلیو دے دی ہے. تو اللہ کی نظر میں تو سارے برابر ہیں. تو یا تو یہ بھی خدا میں ان کو اپنے ساتھ بناؤں گا، نہیں بناؤں گا تو پھر کچھ بھی نہیں دوں گا میں. اور ظاہر ہے تم نہیں ان غلاموں کو اپنی ملکیت میں اپنے ساتھ شریک کرتے، تو تمہاری نظر میں اس دنیا کے غلاموں کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ تم ان کو اپنے ساتھ رزق میں شریک کر لو. تو میری نظر میں اس مخلوق کی ایسی ویلیو کیسے ہو گئی کہ میں اس کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کر لوں؟ اس مضمون کو اللہ نے اس آیت میں سمجھایا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت دی ہے. فما الذین فضلوا، پس وہ لوگ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے، مالدار لوگ ہیں، براد رزقہم، وہ اپنا رزق کبھی نہیں لوٹاتے، علی ما ملکت ایمانہم، اپنے غلاموں پر کبھی بھی ان کو نہیں دیتے. وہ دیں گے تو استعمال کے لیے دیں گے، ملکیت میں نہیں. اس طور پر دے دیں فہم فیہ سوا، ان کے وہ اور یہ برابر ہو جائیں، یعنی وہ بھی مالک بن جائیں، یہ بھی مالک بن جائیں. تو اس طور پر تم کرتے نہیں ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ امپاسبل ہے. تو تمہارے لیے جب پاسبل نہیں ہے تو میرے لیے کیسے پاسبل ہو گیا یہ؟ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تمہیں، شرک کر کے ان نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ نعمتیں ساری اللہ نے دی ہیں ان کو. تو جب ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو شرک کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے. اس لیے انکار ہے کہ دی کسی نے ہے، عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو توحید کو عقلی دلیل سے بھی ثابت کر دیا ہے، تو اب کسی اور کی عبادت کرنا یہ بڑی ناشکری ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو ناشکری سے تعبیر کیا کہ یہ مثال سننے کے بعد بھی کیا تم اللہ کی نعمت کی ناقدری کرو گے، اس کا انکار کرو گے، یعنی شرک کرو گے، اور جو حق اللہ کو دینا چاہیے وہ کسی اور کو دو گے.